ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک گداگر آتا، ایک فقیر آتا، اور وہ جب بھی آتا تو ایک ہی صدا لگاتا کہ بھلائی کرو گے بھلا ہوگا، برائی کرو گے برا ہوگا۔ بادشاہ اس کی یہ صدا سنتا اور اس پر مسکرا دیتا، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ آتا، پھر یہی صدا لگاتا کہ بھلائی کرو گے بھلا ہوگا، برائی کرو گے برا ہوگا، اور یوں کئی دفعہ وہ کئی دنوں کو چھوڑ کر آتا اور اس طرح سے صدا لگاتا، تو بادشاہ اس سے بڑا خوش ہوتا، بڑا متاثر ہوتا، اور ہر بار اس کو انعام و کرام سے نوازتا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا جس کو اس سے حسد ہونے لگ گیا، اس کو جلن ہونے لگ گئی کہ یہ جب بھی آتا ہے صدا لگاتا ہے، بادشاہ خود خوش ہو جاتا ہے، اس کو انعام و کرام سے نواز دیتا ہے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں اس کو بادشاہ کی نظروں میں گراتا ہوں، اس کی میں عزت جو ہے اس کو ضائع کرتا ہوں، اور اس نے یہ پلان کیا کہ بادشاہ کے کان میں جا کر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو شخص آپ کے پاس آتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ بھلائی کرو گے بھلا ہوگا، برائی کرو گے برا ہوگا، وہ آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں سے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور اس بات کو لے کر وہ آپ کی برائیاں کرتا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اچھا وہ ایسی باتیں کرتا ہے؟ اس وزیر نے کہا کہ اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو جب کبھی وہ آئے تو آپ اس کو اپنے قریب بلائیے گا، دیکھیے گا وہ فوراً سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے گا کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو اب کبھی آئے گا تو میں ایسا کر کے دیکھوں گا۔ اب وزیر نے دوسرا کام یہ کیا کہ جس دن وہ آنے لگا وہ فقیر، وہ گداگر، تو اس گداگر کو بادشاہ کے دربار سے بھائی سے پکڑا، اس کو کہا رکو میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، آؤ میرے گھر چلو میں تمہاری دعوت کرتا ہوں۔ وہ گداگر اس کے ساتھ چلا گیا، اس وزیر کے ساتھ، اور اس نے اس گداگر کو بہت زیادہ پیاز کھلائی جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آنے لگی۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو اس نے بادشاہ کے دربار میں وہی صدا لگائی کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو گے بھلا ہوگا، برائی کرو گے برا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ رکو میرے قریب آؤ۔ جب بادشاہ نے اس کو قریب بلایا تو وہ گداگر جیسے ہی بادشاہ کے قریب جانے لگا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وزیر تو ٹھیک کہہ رہا تھا کہ یہ لوگوں میں میری غلط بات پہنچاتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، اور اس نے یہ وزیر کی بات سچ بھی ہو گئی۔ تو بادشاہ نے ایک رکا لکھا، اور جب بادشاہ اپنے ہاتھ سے رکا لکھتا تو وہ بہت خاص ہوتا، اور اس میں ہمیشہ انعام و کرام سے ہی نوازا جاتا، اور وہ رکا سیدھا جا کے خزانچی کو دیا جاتا، تو خزانچی اس شخص کو انعام و کرام جو بادشاہ نے لکھا ہوتا اس کے اندر وہ دے دیا کرتا۔ لیکن بادشاہ نے وہ رکا لکھ کر اس شخص کو کہا جاؤ یہ میرے خزانچی کو دے دو، وہ تمہیں انعام دے گا۔ وہ گداگر وہ رکا لے کر باہر نکلا تو وہی وزیر اس کو ملا۔ اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ نے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ رکا دیا ہے۔ تو وزیر سمجھ گیا کہ بادشاہ جب بھی کبھی کوئی رکا اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیتا تو وہ اس میں بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اس وزیر نے کہا کہ دیکھو اس رکے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں اس انعام و کرام کی کیا ضرورت ہے، مجھے بہت ضرورت ہے، لاؤ یہ رکا تو مجھے دے دو، میں یہ انعام و کرام لے لیتا ہوں۔ تو اس گداگر نے کہا ٹھیک ہے تمہیں ضرورت ہے تو تم لے لو۔ اس نے وہ رکا اس وزیر کو دیا، اور وزیر وہ لے کر خزانچی کے پاس گیا، تو خزانچی نے جب اس کو کھول کر پڑھا تو وہ حیرت زدہ ہو کر اس شخص کو دیکھنے لگا۔ تو اس وزیر نے کہا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو اس خزانچی نے کہا کہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ شخص جو خط لے کر آ رہا ہے جیسے ہی تمہارے پاس پہنچے تو اس کا سر فوراً سے قلم کر دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ اس شخص کے تو رنگ اڑ گئے، ایک رنگ آئے اور ایک رنگ جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ تو کسی اور کے لیے تھا، میں یہ لے کر آ گیا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا نہیں اب تو بادشاہ کے حکم کو پورا کیا جائے گا۔ اس نے تلوار اٹھائی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ گداگر پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ جب بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ میں نے تو اس کے سر قلم کر دینے کا حکم دیا تھا، یہ ابھی بھی زندہ گھوم رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم ابھی تک زندہ ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ابھی تک زندہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو تمہارا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایسا کیوں آپ نے لکھ کے دیا تھا؟ کہنے لگے کہ تم میرے حوالے سے یہ افواہ پھیلاتے تھے لوگوں میں کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو شخص نے کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی افواہ نہیں پھیلائی۔ تو شخص نے کہا پھر تم بتاؤ کہ جب تم میرے منہ کے قریب آ رہے تھے، جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو میرے قریب آتے ہوئے تم نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر کیوں رکھا؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا اس سے پہلے آپ کے وزیر نے مجھے دعوت پر بہت زیادہ پیاز کھلائی تھی، تو میں جب آپ کے قریب آ رہا تھا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے منہ سے بدبو نکل کر آپ کو تکلیف نہ ہو، میں نے اس لیے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ وزیر اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے پوچھا کہ اس رکے کا تم نے کیا کیا؟ تو اس گداگر نے کہا کہ وہ رکا تو میں نے آپ کے وزیر کو دے دیا تھا۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اور اس کے اس جملے پر پھر سے وہ خوش ہوا کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو گے
تمہارے ساتھ بھی بھلا ہوگا، اور جب تم برائی کرو گے تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس نے پھر یہ ندا لگائی اور وہ بادشاہ کے دربار سے نکل گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے پھر اپنے محل کے باہر یہ تختی پر لکھوایا کہ جس کے ساتھ تم بھلائی کرو گے تمہارے ساتھ بھلا ہوگا، جس کے ساتھ برائی کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ ہمارے لیے بھی اس میں بڑا اہم درس ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں۔ کوئی شخص کامیاب ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حسد، اس حسد نے اس وزیر کو برباد کیا کہ وہ مال کی لالچ، وہ اس کی کامیابی اس سے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں کسی کی کامیابی اچھی نہیں لگتی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو رہا ہے تو یہ تنزلی کی طرف آ جائے، اور اگر کسی کا نقصان ہو جائے تو ہم بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کسی کے لیے بھلا سوچیں تاکہ اللہ عز و جل ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرے، اور اگر کسی کے ساتھ برائی کریں گے تو اس برائی کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ خود بھی برائی میں مبتلا ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔